بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے 16 قسمیں ہیں، ان میں سے ہم نے 12 قسموں کو پڑھ لیا ہے۔ اب ہم جو بقیہ بچ گئی ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ 13ویں قسم ہے اسم مقصور۔ کون سی قسم ہے؟ اسم مقصور کس کو کہتے ہیں؟ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے موسیٰ آ گیا نا آخر میں الف مکسورہ۔ 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم مضاف با یائے متکلم۔ غیر جمع مذکر سالم مضاف با یائے متکلم۔ غلام، دیکھو یہ جمع مذکر سالم ہے، بولو یہ جمع مذکر سالم ہے؟ نہیں ہے۔ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے مفرد کے آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم یا یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوح ہو۔ غلام کے آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم ہے، یا ساکن ماقبل مکسور ہے، پتہ چلا یہ جمع مذکر سالم نہیں بلکہ اس کا غیر ہے، یہ ہے غیر جمع مذکر سالم۔ 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم، یعنی غیر جمع مذکر سالم اور آگے اس کی اضافت ہو رہی ہو، کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف۔ کس کی طرف؟ یا کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہو، جیسے غلامی، جیسے غلامی۔ یہ ہوگی 13ویں اور 14ویں قسم۔ 13ویں اور 14ویں قسم۔ ان دونوں قسموں کا اعراب بالحرکت تقدیری آتا ہے۔ ان تینوں قسموں کا، دونوں قسموں کا اعراب پہلی 5 قسموں کا اعراب بالحرکت لفظی، ایویں نا، اعراب بالحرکت لفظی۔ پھر جی 6ٹی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کتنی ہوگی؟ 7 ہوگی نا۔ پھر آگے آنے والی 7 قسموں کا اعراب بالحرف لفظی، اعراب بالحرف لفظی۔ اب اعراب تقدیری شروع ہو رہا ہے، بات کی سمجھ آ گئی؟ اب اعراب تقدیری۔ تو اسم مقصور اور غیر جمع مذکر سالم کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرکت تقدیری آتا ہے۔ پہلے جو 12 قسمیں گزری ان کا اعراب لفظی تھا، اس کا ان دونوں قسموں کا اعراب تقدیری ہے۔ جو پہلی 12 گزری ہیں ان میں سے 5 کا اعراب بالحرکت تھا اور 7 کا اعراب بالحرف تھا، ٹھیک ہے۔ 13ویں اور 14ویں قسم کا اعراب بالحرکت تقدیری آتا ہے، یعنی رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، رفع نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ آتا ہے۔ دیکھیے جیسے بھائی جاء موسیٰ وغلامی ورأیت موسیٰ وغلامی ومررت بموسیٰ وغلامی۔ موسیٰ کی حالت ادھر کیا ہے؟ رفعی۔ غلام کی حالت ادھر کون سی ہے؟ بولو رفعی ہے۔ کیا ہے؟ رفع نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے، رفع نظر آ رہا ہے، اعراب تقدیری ہے۔ بات کی سمجھ آگی؟ رأیت موسیٰ، موسیٰ کی حالت کون سی ہے؟ نصبی۔ نصب نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ اعراب کون سا؟ تقدیری ہے۔ مررت بموسیٰ میں موسیٰ کی حالت کون سی ہے؟ جری۔ جار نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ تو اعراب کیا ہے اس کا؟ تقدیری ہے۔ کوئی اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلیں جی 15ویں قسم۔ کیا؟ 15ویں قسم ہے جی اسم منقوص۔ کیا ہے؟ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، خواہ وہ یا لفظن ہو خواہ وہ یا تقریرن ہو، خواہ وہ یا لفظن دکھاؤں کیسے آئے گی؟ القاضی، القاضی اصل میں تھا کیا؟ القاضیو تھا، القاضیو، اور ناقص کے قاعدہ نمبر 4 یدعو یارمی والے قانون کے مطابق ضمہ کو گرا دیا، القاضیو سے کیا ہو گیا؟ القاضی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یا کیا لفظن ہے، تقدیرن بھی سمجھاؤں، قاضن۔ کیا؟ قاضن۔
یہ اصل میں کیا تھا؟ قاضیون تھا. وہی یادعو 11ویں والا قانون جاری ہوا، یا کے ضمہ کو گرا دیا، قاضیون سے قاضین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قاضین ہو گیا. تو دو ساکن اکٹھے ہو گیا التقاء ساکنین علی غیر حد والے قانون کے مطابق. بتاؤ التقاء ساکنین علی غیر حد کی کتنی صورتیں ہیں؟ 7. ان 7 صورتوں میں سے کون سی صورت بنے گی؟ قاضین. بولو بھائی. صورت دوم کیا ہے؟ انتفاع شرط دوم. انتفاع شرط دوم یعنی ثانی ساکن مدغم نہ ہو، اول ساکن مدہ بھی ہو، کلمہ بھی ایک ہو، لیکن ثانی ساکن جو دوسرا ساکن ہے وہ مدغم نہ ہو. قاضین اول ساکن مدہ ہے، کلمہ بھی ایک ہے، لیکن جو دوسرا ساکن ہے وہ مدغم نہیں ہے. تو یہ کون سی صورت بنی؟ صورت دوم انتفاع شرط دوم. تو ہم نے کیا کیا؟ پہلے ساکن کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ قاضن. القاضی میں یا لفظن ہے اور قاضن میں یا تقدیرن ہے. تقدیرن کسے کہتے ہیں؟ جو نظر. اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، خواہ وہ یا لفظن ہو جیسے القاضی، خواہ وہ یا تقدیرن ہو جیسے قاضن. اسم منقوص کا اعراب، اسم اس کا اعراب اعراب بالحرکت آتا ہے. اعراب بالحرکت تقدیری بھی ہے اور لفظی بھی ہے. دو صورتوں میں تقدیری ہے اور ایک صورت میں لفظی ہے. کیسے آئے گا اس کا اعراب؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، رفع نصب فتحہ لفظی کے ساتھ، اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ آتا ہے. جیسے بھائی جا القاضی، جا القاضی کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. کیا رفع نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. رفع کیا تقدیری ہے. رأیت القاضیہ کون سی آیت ہے؟ القاضی. نصب نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اعراب بالحرکت لفظی ہے، اندر نہیں نظر آ رہا ہے. مررت بالقاضی، مررت القاضی کی کون سی حالت ہے؟ جری. جار نظر آ رہا ہے. تو جار کیا ہے؟ تقدیری ہے. یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 15 ہوگی. چلیے اب 16ویں قسم کی طرف بھی. 16ویں قسم ہے جی جمع مذکر سالم. جمع مضاف یا متکلم. مضاف یعنی جمع مذکر سالم اور آگے یا کی طرف اضافت ہو رہی ہے. کس کی طرف اضافت؟ دیکھیے جیسے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلمون ہے جی، مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے. یہ آگے آ گئی ہے یا. کیا آ گئی؟ اب مسلمون کی یا کی طرف اضافت کریں تو بتاؤ یہ نون رہے گا؟ یہ نہیں رہے گا. آپ کو میں پیچھے صرف کے اندر ہی پڑھا کر آ گیا تھا کہ تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. اب اس مسلمون کی جب یا کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا تو کیا بن گیا؟ مسلمویا. یہ ہے جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم. یا متکلم کی طرف کیا ہوگی؟ اس کی اضافت ہوگی تو کیا بن گیا؟ مسلمویا. پھر اجوف کے قاعدہ نمبر سیدن والے قانون کے مطابق واؤ اور یا ایک کلمہ میں اکٹھی آ گئی ہیں. پہلا ان میں سے ساکن، دوسرا پہلے ساکن کا سکون بھی لازمی ہے. یہ حقیقتاً ایک کلمہ نہیں ہے، یہ حکمن ایک ہے. یہ حکمن ایک ہے کیونکہ مسلمون الگ تھا یا الگ تھا. تو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان شدید اتصال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شدید اتصال ہوتا ہے. تو شدید اتصال کی وجہ سے کہہ دیا یہ کلمہ حکمن ایک ہی ہے. حکمن ایک ہے. واؤ کو یا کیا، یا کا یا میں مسلمویا سے کیا ہو گیا؟ مسلمویا ہو گیا. پھر ناقص کے قاعدہ نمبر 8 چن والے قانون کے مطابق ہر وہ یا جو مشدد ہو یا مخفف ہو، اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو، اس کے ما قبل ایک ضمہ ہو تو اس کو کسرہ تبدیل کرنا واجب. اگر اس کے ما قبل 2 ضمے ہوں تو ضمہ قریبی کو کسرہ سے تبدیل کرنا واجب اور ضمہ بعیدی کو کسرہ سے تبدیل کرنا جائز ہے. ادھر مسلم یا مشدد ہے، یا اس کے ما قبل ایک ضمہ ہے، اس کو کسرہ سے تبدیل کرنا کیا ہے؟ واجب. تو مسلمیہ سے کیا بنے گا؟ مسلمیہ. 16ویں قسم کا اعراب کیا آتا ہے جی؟ 16ویں قسم کا اعراب رفع تقدیری، یعنی 16ویں قسم کا اعراب جو ہے
اعراب تقدیری بھی ہے، اعراب لفظی بھی ہے، اعراب اور 15ویں قسم کا اعراب جو ہے وہ اعراب لفظی بھی تھا، تقدیری بھی تھا۔ 16ویں قسم کا اعراب لفظی بھی ہے، اعراب تقدیری بھی ہے۔ کیسے آئے گا؟ رفع تقدیری واو کے ساتھ، رفع تقدیری واو کے ساتھ، نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ یہ 16 قسمیں جو ہیں اس میں متمکن کی آپ کی مکمل ہو چکی ہیں۔